بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی پرائم منسٹر آف پاکستان کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی امریکہ کے ساتھ جنگ ہے۔ یعنی آنے والے دنوں میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب جو بائیڈن اقتدار میں آ رہا تھا، جب ٹرمپ کو نکالا جا رہا تھا، ان دنوں یہ بات واضح لگ رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور امریکہ کے حالات بگڑنے جا رہے ہیں۔ یہ کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں، جنگ ہوگی ان دونوں کے سامنے۔ حالات وہ آ رہے ہیں جیسے میدان جنگ ہو اور آمنے سامنے پاکستان اور امریکہ ہو۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اور اب دیکھیں کہ اب وہی چیز ہے، دونوں کے درمیان ایک گھمبیر لڑائی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت کے اندر ان دونوں میں ایک خونی جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملے گی، اور آمنے سامنے پاکستان اور امریکہ ہوں گے۔ اب جو صورتحال ہے کہ جان بولٹن نے ایک بیان دیا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ جان لیں کہ جان بولٹن کون ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جان بولٹن امریکہ کا پچھلا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہ چکا ہے، NSA رہ چکا ہے۔ اب دیکھیں کہ ٹرمپ نے جان بولٹن کو نکالا اس وجہ سے تھا کہ وہ ٹرمپ کو بار بار اکسا رہا تھا کہ جناب آپ جنگ لگائیں، نئی جنگیں لگوائیں، ملکوں کی آپس میں جنگ لگوائیں، کیونکہ جنگیں لگوانے کے لیے یہ بندہ ماہر سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ ایک بات سمجھیں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کا یہ بندہ ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بڑا خاص بندہ ہے، اور یہ اسرائیلی پالیسی کو کامیاب بنانے کے پیچھے اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور یوں آپ کہنا مناسب سمجھے کہ جو خفیہ طاقتیں ہیں، خفیہ طاقتوں میں جن لوگوں کا شمار ہوتا ہے ان میں سے یہ ایک ہے۔ یہ جنگ لگوانے کا بڑا ماہر ہے، ممالک کے درمیان جنگیں چھڑوانے کا۔ اس کا بیان آیا ہے۔ ٹرمپ نے اسے نکالا اس وجہ سے تھا کہ یہ کہتا تھا کہ جنگیں لگوائیں، جب جنگیں لگیں گی تو ہمارے ہتھیار بکیں گے، تو ٹرمپ نے اسے نکال باہر کیا۔ اب جب ٹرمپ نے اسے نکالا باہر تو پھر ٹرمپ کی جو پالیسی تھی وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی اینٹی تھی، تو اس کو بھی نکال دیا گیا۔ اب جو بائیڈن آ گیا تو پھر کبھی چانسز ہیں کہ اس کو دوبارہ پلانٹ کیا جائے، اس کو دوبارہ لایا جائے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پاکستان اور افغانستان، اس نے کہا ہے کہ افغانستان میں جو اب افغان طالبان طاقت کے اندر آ رہے ہیں، افغان طالبان سے جو امریکہ کو شکست ہو رہی ہے، اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ پاکستان اندر سے افغان طالبان کے ساتھ ملا ہوا تھا، ادروائز افغان طالبان میں اتنا پوٹینشیل نہیں کہ وہ امریکہ کو شکست دے سکیں۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک پرانا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، NSA تھا، جس کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ جو بیان ہے آپ سمجھے کہ امریکن پینٹاگون فوج کا بیان ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ کا بیان ہے۔ اگر کہا یہ جائے نا کہ جی ایکس NSA یہ کہہ رہا ہے، تو ایک بات آپ سمجھیں، آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ یہ بات ایک بندہ کیوں اٹھ کے کہہ سکتا ہے۔ یہ بات ان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے، اور پاکستان کے لیے یہ واضح دھمکی ہے کہ جناب ہم پاکستان نے یہ اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ اور دوسری طرف اب دیکھیں کہ ابھی جو دورہ ہوا ہے اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ کا، اب آپ دیکھیں ایک بات کو کہ یہ وہاں کیوں گئے ہیں۔ اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ اپنی جان کی بھیک مانگنے گئے ہیں کہ جناب آپ ہمارے آقا و مولا، آپ کے کہنے پہ ہم نے سب کچھ کیا، اب ہماری جان آپ بچا لیں۔ اب جس طرح افغان طالبان چڑھائی کر رہے ہیں وہ تو آنے والے چند دنوں میں ہماری جان کے در پہ ہوں گے، تو خدا را ہمیں بچائیں۔ تو وہاں سے یہ ایک وعدہ لینے گئے تھے، پرومس لینے گئے تھے کہ ہماری جانیں بچائیں، ہماری جان کا علم دیں، آپ باقاعدہ ہمیں کوئی چارٹرڈ طیارے دیں جن پہ ہم آ سکیں۔ کیونکہ ایک بات انہوں نے واضح کر دی کہ جو ہم وہ والے دن نہیں رہ گئے کہ ہم سڑکوں پہ سفر کر سکیں وہاں پہ، بیکاز اس کی ایک بڑی واضح ریزن ہے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہو، اسلام آباد سے کراچی جانا ہو، پشاور جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو، سڑکیں ہوتی ہیں، موٹر وے ہوتا ہے، ایک باقاعدہ روٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ذہن کے اندر۔
لیکن ان روٹس کو استعمال کر کے ہم اسلام آباد جا سکتے ہیں، اسلام آباد سے کراچی یا پشاور جا سکتے ہیں کہیں بھی، لیکن ہر پوائنٹ پہ موٹر وے کے ہر پوائنٹ کی انٹری پہ وہاں بیٹھے ہوں افغان طالبان، تو کیا آپ جا سکیں گے؟ ایگزیکٹلی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ افغان طالبان نے کابل کو پوری طرح گھیر لیا ہے، ایک طرف سے 49 کلومیٹر، ایک طرف سے 102 کلومیٹر رہ گیا اور ایک طرف سے 104 کلومیٹر رہ گیا، اور جلال آباد وہاں پہ وہ بڑے نزدیک آ گئے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اب گھر چکے ہیں چاروں طرف، یہ اپنی جان کے لیے اب اس نے وہاں پہ جا کے کہا کہ خدا را ہمارے ساتھ کوئی ایسا ہاتھ نہ ہو جائے کہ ہم وہاں پہ گر جائیں، تو ہمیں اپنی جان کی حفاظت دیں۔ ان کے چارٹرڈ طیارے تیار ہیں، یہ اب ان قریب وہاں سے یہ بھی نکلنے والے ہیں جیسے ہی افغان طالبان کابل کے مزید قریب آئیں گے۔ تو اس وجہ سے ان کو یہاں پہ اس بندہ یہ جو آج جان بولٹن کہہ رہا ہے، اب اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، یہ کہہ رہا ہے پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں، پاکستان پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے افغانستان کی مدد کی، ایک لمحے کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کی مدد کی افغان طالبان کی، لیکن آپ کے پاس تو 50 ملکوں کی فورس تھی، 50 ملکوں کی پاور تھی، آپ کیوں نہیں کر سکے؟ اتنی ٹیکنالوجی آپ کے پاس تھی۔ ہماری طرف دیکھیں، ہم نے اپنا انفراسٹرکچر اس جنگ کے اندر تباہ کر لیا، ہماری اکانومی جو ہے 150 ارب کا نقصان ہو گیا، بلکہ 150 کیا 200-250 ارب کریں آپ، اتنا ہم نے نقصان کروا لیا، لوگ ہمارے 1 لاکھ سے زیادہ مر گئے، ہمارے اندر کرکٹ کی ٹیمز آنا بند ہو گئی، ڈیولپمنٹ کے نام پہ ہمارا بیڑا غرق کر دیا آپ لوگوں نے، اوپر سے این آر او لے کے جو حکمران لائے انہوں نے رہتی سہتی کسر نکال دی، آپ نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں پاکستان کے حوالے، پاکستان کو اس دیمک کی طرح آپ لگے کہ سارا کچھ چوس لیا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کوئی سائنٹسٹ نہیں، لوگ یہاں سے جانے لگ گئے، لوگ آج تک پاکستان کے ذہنی مریض ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے ہیلپ کی، دوسری بات آپ نے خود یہ بات ہے ریٹرن آپ کہہ چکے جناب ہمارا 3000 ارب ڈالر جو ہے ہم وہاں پہ لگا چکے ہیں، تو میرے بھائی ہمارا پاکستان کا تو ٹوٹل قرضہ ہی 112 ارب ڈالر کے قریب ہے، تو میرے بھائی ایک بات آپ یاد رکھیں، اگر اس 3000 ارب ڈالر میں سے نکال بھی لیں 112 ارب، تو پیچھے جو بنتا ہے وہ تو آپ نے کہاں لگایا؟ ہم نے اگر سارا کا سارا قرضہ لے کے وہاں لگا دیا ہے، تو اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس افغان طالبان کے پاس نہ ایئر سٹرائک تھی، نہ ان کے پاس کوئی اور چیز تھی، ہم نے سپیسز آپ کو دی، ایئر فلائٹس جگہ دی، ایئر سپیس دی، ایئر بیسز دیے، روٹ آپ کو پرووائڈ کیا، نیٹو سپلائی آپ کو پرووائڈ کی، ان سب کے بعد آج ہم نے اگر کہا ہے کہ ایئر بیسز نہیں دینی، اب آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ پاکستان نے افغان طالبان کو سپورٹ کیا ہے، تو یہ جو بندہ جان بولٹن انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، یہ بیسیکلی جنگیں لگواتا ہے، اس کا کام ہی جنگ مسلط کرنا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے خاص طور پہ یہ اس کو اگر لایا جا رہا ہے تو پاکستان کی خاطر لایا جا رہا ہے۔ ان کی اب نکل رہی ہیں چیخیں کہ نیٹو سپلائی بند ہونے جا رہی ہے، ایئر بیسز بند ہونے جا رہی ہیں، تو آپ ایک بات دیکھیں کہ ابھی جب اشرف غنی اور عبداللہ ملاقات کے لیے گئے تو پاکستان کی طرف سے شاہ محمود قریشی کے تھرو ایک بیان دلوایا گیا کہ اگر آپ نے یہ بلیم گیم اب ہم پہ ڈالی نا تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں کام شروع کہاں سے ہو، پہلے بلیم گیم آئی، اس کے بعد اب آہستہ آہستہ ساری ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پاکستان پہ جنگیں مسلط کی جا رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، پہلے بلیم ڈالا گیا کہ یہ پاکستان مدد کر رہا ہے۔ میرے بھائی اب یہاں پہ ایک بات کو سمجھیں کہ اب جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر پاکستان پوری دنیا میں اب یہ پاکستان کے خلاف کریں گے، پوری دنیا کو کہیں گے کہ پاکستان ذمہ دار ہے اس چیز کا، افغان طالبان جو طاقت کے اندر آئے پاکستان ذمہ دار ہے اس چیز کا، ادھر انڈیا کہے گا اور دوسری طرف امریکہ کہے گا، دونوں یہ کہیں گے پاکستان دہشت گرد ملک ہے، اور پھر آپ ایک بات کو بھول ہی جائیں کہ آپ وائٹ لسٹ میں کبھی آئیں گے، انٹل وہ ورقہ ہی پھاڑ دیں کہ آپ وائٹ لسٹ میں، انٹل آپ ایک بہت بڑی طاقت بن جائیں گے، انشاءاللہ العزیز بنیں گے۔ اور دوسری بات، ابھی جو حماد اظہر نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے جو 7 نئے کوسچن دے دیے، حماد اظہر نے کہا ہے کہ جی ہم 1 سال سے پہلے اس کو پاسبل ہی نہیں کر سکتے، لوگ 2 سال میں کرتے ہیں، ہم 1 سال میں کریں گے، اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ 1 سال میں کریں گے تو مان لیں کہ 1.5-2 سال پکے ہیں، اس سے کم نہیں ہوگا۔ آپ یہ جو کہتے ہیں نا جی پاکستان نے مدد کی، تو پھر مان لیں آپ کے پاس ٹیکنالوجی تھی، سارا کچھ تھا، ڈرون، ایئر سٹرائک، 50 ملکوں کی پاور، سب کچھ تھا، اگر پھر بھی آپ کے ساتھ 2 ملک نہیں تھے اور آپ ہار گئے نا، تو پھر تسلیم کر لیں اس اپنی ہار کو، اور جنرل حمید گل مرحوم صاحب ان کی اس بات کو بھی ایڈمٹ کر لیں، انہوں نے آج سے اتنے سو سال پہلے کہا تھا کہ دنیا دیکھے گی، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی، تو اس بات کو پھر تسلیم کر لیں۔ ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔